اور دوسرا کام یہ کرنا ہے آئندہ کا لاہ عمل بنانا ہے، آئندہ کے بارے میں پلاننگ کرنا ہے، آئندہ کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنا ہے، اب آنے والے دن کیسے گزارنے، کیونکہ آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر ہے۔ آج موقع ہے اپنا قبلہ درست کرنے کا، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ایسا مت سوچئے کہ میرا تعلق بڑی اچھی فیملی سے ہے، بڑے اچھے خاندان سے ہے، میں بڑی اچھی نسل سے ہوں، میں بڑی اچھی ذات سے ہوں، میرا سید ہونا مجھے بچا لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونا مجھے جو ہے وہ بچا لے گا، یا میں جو ہے وہ نیک لوگوں کی لڑی سے ہوں، بہت سے نیک لوگ میری لڑی میں ہیں، ان کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کوئی کوشش کریں گے، جس طرح کی کوشش کریں گے، جس طرح کی کاوش کریں گے، جس طرح کے اعمال کریں گے، اس کا فائدہ یا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے۔ جتنی کوشش کریں گے اس کے حساب سے اس کو پائیں گے بھی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو بھی ہم نے کوشش کی ہوگی اچھی یا بری اس کو دیکھ لیں گے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر جب اس اللہ رب العزت کا ترازو لگے گا، انصاف والا، انصاف قائم کرنے والی ذات جب انصاف کرے گی، ذرہ بھر بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، کسی کی رشوت کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے سامنے اس کی بغیر اجازت کے سفارش کر سکے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے پھر نبی سفارش کریں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کوئی بھی کوشش کریں گے اس کو آخرت میں دیکھیں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی بوئیں گے اس کو آخرت میں کاٹیں گے، اس کا پھل آخرت میں ہمیں ملنا ہے، اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں۔ آئندہ کا لاہ عمل بنانا ہے، اس نئے سال کی آمد پر آئندہ کے بارے میں پیش بندی کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ پلاننگ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کریں، پہلا کام یہ کریں، اس کے ساتھ اپنا تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، یعنی اس نفس کے اوپر جو مختلف طرح کا زنگ لگا ہوا ہے، جو گناہوں کی آلودگی لگی ہوئی ہے، اس کو اس گناہوں کی آلودگی سے صاف کریں اور صاف کر کے نئے بیج اچھائی کے بوئیں۔ گناہوں کی آلودگی، گناہوں کے زنگ جو کہ لگ چکے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر، اس کو صاف کرنا ہے، پہلا کام اس کو صاف کرنا ہے، اس کی صفائی کرنے کے بعد وہاں پہ اچھے بیج بونا ہے تاکہ فصل اچھی ہو۔ جس طرح پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے نا اچھی فصل لینے کے لیے، اسی طرح پہلے اپنے جسم کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں، گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے دور ہو، اور ساتھ ہی نیک عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اچھائی جو ہے اس کی پرورش ہونا شروع ہو جائے گی۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور نیکی کے بیج بو دیے، نیکی کو جو ہے وہ اس کو آپ کہہ رہے پروان جو ہے اس کے اوپر چڑھانا شروع کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، جس نے گناہوں کی آلودگی میں اپنے آپ کو ڈال لیا۔ یہ ہے کرنے کا کام، نہ کہ شراب کی اور اس طرح محفل موسیقی، اس طرح کی مجالس کا کہ اہتمام کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں کی آلودگی سے دور جو ہے وہ کرنے کا وقت ہے۔ نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے دور نہ کیا۔ اگر پچھلا سال بھی ایسا ہی گزرا اور آنے والا سال بھی اسی طرح گناہوں کی آلودگی میں ہی رہا تو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمان اپنی قدم قدم پر جو ہے وہ پیش بندی کرتا ہے، قدم قدم پر اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں، اور پھر آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل بناتا ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ آئندہ نہیں کرنا، جو غلطی ماضی میں ہو گئی اس کو فیوچر میں نہیں دہرانا۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے پلاننگ، یہ ہے منصوبہ بندی۔ جس طرح ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پوری طرح سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، کہیں اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، اس میں نقصان نہ ہو جائے، اگر نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح سے پیش بندی کرنا ہے، اسی طرح سے اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ سال کے اختتام پہ اسی طرح سے اس پورے سال کا اپنے ماضی کا جائزہ لے کے پیش بندی کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اور دوسری کام آئندہ کے لیے یہ کرنا ہے میرے بھائیو دوستو، اپنی جوانی کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی کی دولت سے مالا مال ہے اور جوانی کی ایام گزار رہے ہیں، جوانی کی قدر کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اپنی جوانی میں توبہ کرنا، اپنی جوانی میں اللہ کے سامنے گر جانا، اپنی جوانی میں اپنی اس جبین نیاز کو اس کے سامنے جو ہے وہ ٹکا دینا، اپنی جوانی میں تہجد گزار بن جانا، اپنی جوانی میں توبہ تائب جو ہے وہ کرنا، اور اپنی جوانی میں گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جب جسم کا ہر عضو صحیح طور پہ
तवाना है, ताकतवर है, वो काम कर सकता है। जब नफ्स की ख्वाहिशें, जब शैतान हमारा रास्ता मोड़ना चाहता है, हमें जो है वो बुराई के रास्ते पे लगाना चाहता है, हम उसका मुकाबला करते हुए उसके रास्ते पे न चले, अपने नफ्स की बात ना माने, अपनी ख्वाहिशात के पीछे न चले, बल्कि उस अल्लाह के रास्ते पे, सिरात मुस्तकीम पे अपने नफ्स को दबाते हुए, अपने नफ्स को अपने ऊपर गालिब ना होने दें, बल्कि अच्छाई का उसे गर्विदा बनाएं। अपनी जवानी की कदर करना है। अब अगर हमने अपनी जवानी की कदर कर ली, हमें पछतावा फिर नहीं होगा। जवानी में जो सीधा हो गया, जिसने अपने नफ्स को जो है वो जवानी में अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इताअत में, उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत में अपनी जवानी को लगा दिया, उससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है। और तीसरा काम आइंदा के लिए अपनी सेहत की और वक्त की कदर करें। अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, इसकी कदर करना है। उनसे पूछिए जिनके पास सेहत नहीं है, उनसे पूछिए। अगर हमें इस बात का सही एहसास नहीं, तो किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देख लें, किसी आईसीयू में चक्कर लगा लें, किसी जो है वो इमरजेंसी वार्ड में चक्कर लगा लें, हमें अंदाजा होगा लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस तरह की बीमारियां हैं, किस कदर बीमारियां हैं। अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी है तो इस सेहत की कदर करना है, सेहत की कदर करना है, और फिर अपने वक्त की भी कदर करना है। अपने वक्त को जो अल्लाह ताला ने दिया है मेरे भाइयों दोस्तों, इसको फजूल कामों में नहीं लगाना है, इसको जाया नहीं करना है, इसकी कदर करना है, लम्हा लम्हा कीमती बनाना है, अपने लिए तोशाए आखिरत जमा करना है, अच्छाइयों का जखीरा जमा करना है। जो लम्हा हमें मिल गया, हम कोई भी काम करते हुए, कोई भी कारोबार करते हुए, किसी भी पेशे से हमारा ताल्लुक हो, हमारी जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे, उसकी याद रहे, आखिरत की फिक्र रहे, हम सोचते रहे हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में हम पूरी तरह लगे रहे। अपना कारोबार करते हुए अल्लाह का खौफ, उसका डर अपने दिल में रखते हुए करें कि या अल्लाह, ये इसीलिए कमा रहे हैं, ये इसीलिए इस पेशे से है कि हलाल रोजी कमा सके, हराम का एक लुकमा भी हम नहीं लेना चाहते। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीही मन तदक्करा वजाअकुमुन नदीर। जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, जिसको अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, उससे ये पूछा जाएगा अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? क्या तुझे अल्लाह ताला ने इतनी उम्र या इतनी एज नहीं दी थी कि तो उसमें जो है वो नसीहत हासिल कर सकता? तो तूने उसमें नसीहत हासिल क्यों नहीं की? ये अल्लाह ताला सवाल करेंगे। वजाअकुमुन नदीर, फिर ना सिर्फ तुझे वक्त दिया, ना सिर्फ तुझे उम्र दी, अक्ल शऊर की तुझे उम्र दी, इसके साथ साथ तेरे पास डराने वाले भी आते रहे, तुझे जो है वो बताने वाले भी आते रहे, अंबिया की सूरत में आकर वो तुझे एक एक चीज के बारे में आगाह करते रहे, तो तू फिर क्यों राह रास्त पे नहीं आया? फदूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अब इस अजाब का मजा चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं है। हदीस में आता है जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, कदम उठाने की इजाजत नहीं होगी। 5 सवाल कौन से हैं? ये पूछा जाएगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के मतलब सवाल होगा, ये अपनी जिंदगी, अपनी उम्र, अपनी एज, ये उम्र कहां गुजारी है, इसको कैसे फना किया, इसको कैसे खत्म किया, अपनी उम्र किस तरह से गुजारी, पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही, अपनी जवानी के बारे में, जवानी कैसे गुजारी, जवानी कहां गुजारी, कैसे गुजारी, किन हालात में गुजारी। तीसरा सवाल होगा माल के बारे में कि ये माल को कहां से कमाया, कहां से कमाया। और चौथा सवाल होगा इस माल को कहां से कैसे कमाया और फिर इसको कहां खर्च किया। वमाज़ा आमिला फीमा अलिमा, और जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया था उस इल्म पर अमल कितना किया है। ये 5 सवालों के जवाब देने से पहले हमें कदम उठाने की भी इजाजत नहीं होगी। और इन 5 सवाल हमें बता दिए गए हैं कि ये सवाल होने हैं। हमारी इसमें तैयारी कितनी है? ये है करने का काम इस नए साल की आमद पर कि मैं इन 5 सवालों का जवाब कैसे दूंगा। जिंदगी तो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, इन 5 सवालों की मेरी तैयारी किस कदर है, जिसके लिए मुझे कदम नहीं उठाने दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, उसका तकवा, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में अपने आप को लगा दो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर कोई ये देखे वो कल के लिए क्या भेज रहा है, कल के लिए क्या जमा कर रहा है। वल तंजुर, उसे देखना चाहिए वो क्या जमा कर रहा है कल के लिए, अपना ज़ख़ीरा आखिरत किस तरह का जमा कर रहा है, तोशाए आखिरत क्या बना रहा है, अच्छाइयां जमा कर रहा है, बुराइयां जमा कर रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह बाखबर है हर उस काम से जो तुम करते हो। इंसान की हर हरकत से अल्लाह ताला बाखबर है, हर एक्शन से, हर फेल से अल्लाह ताला बाखबर है, जानता है ये कौन किस वक्त क्या कर रहा है।
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اس کے فرامین کو بلا دیا، اس کی آواز پر کان نہ دھرے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کی، جس نے اللہ کو بلا دیا، جس نے اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ اسے بلا دے گا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اپنی صحت کی قدر کرنا ہے، اپنی وقت کی قدر کرنا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، زندگی دی ہے، اس کی قدر کرنا ہے، یہ جو سانس آ رہے ہیں ان کی قدر کرنا ہے، ان کو قیمتی بنانا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو، تمہیں کہیں بھی جاتے ہوئے اگر کھجور کی ایک ٹہنی مل جائے تو اسے بھی زمین میں گاڑ دو، تاکہ وہ ایک جو ہے وہ درخت بنے، اس پر پھل لگے، کوئی اس کے سائے میں بیٹھے اور کوئی اس کا پھل کھائے۔ اور یہ بھی بار بار ہمیں کہا گیا، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، حتیٰ کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی روڑا پڑا ہوا ہے نا، روڑا جو کہ راستے میں کسی کے پاؤں کو لگ سکتا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے کسی کے پاؤں کو چبھ سکتا ہے، وہیں پہ رک جاؤ، وہیں پہ ٹھہر جاؤ، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف اسی وجہ سے معاف کر دیا گیا تھا پچھلی امتوں میں کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا۔ نئے سال کی آمد پر یہ ہے کرنے کے کام، آئندہ کا لاہ عمل ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے اپنی پلاننگ یہ کرنی ہے، اپنی صحت اور وقت کی قدر کرنا ہے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جاننا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک عمر دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال تک عمر دے دی اور پھر بھی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، اس کی موت مؤخر ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا آخرت میں، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کہ تجھے 60 سال عمر دے دی، اب 60 سال سے زیادہ اور کیا تجھے دوں کہ تو راہ راست پہ آئے، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ راہ راست پہ نہ آئے، پھر بھی سیدھے رستے پہ نہ آئے، تو کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ 5 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے میرے بھائیو دوستو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس کو ہم نے فقیری سے پہلے اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اور اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ اپنے فارغ وقت کو بھی قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ وقت کیسے گزار رہے ہیں۔ مشغولیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ وقت دیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس فارغ وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، اپنی اس فارغ وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اس کو بھی جو ہے وہ غنیمت جانیے، اپنے فارغ وقت کو قیمتی بنائیے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں، حدیث میں آتا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فارغ وقت۔ ان نعمتوں کے بارے میں انسان بہت زیادہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کہ جب صحت ہوتی ہے صحت کی قدر نہیں کرتے، جب صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے۔ اور اسی طرح فارغ وقت جو ہے، فارغ وقت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو نہیں پہچانتے، یعنی اتنی دیر تک کام نہ کرنا جب تک سر پہ نہ آ جائے، جب تک آندھی نہ آ جائے، جب تک سامنے طوفان نظر نہ آ جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ تائب نہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، اپنے آپ کو راہ راست پہ نہ لانا، جب تک سامنے آتا عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ 2 نعمتوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ان کے بارے میں، صحت اور فارغ وقت۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب ہمیں فارغ وقت ملے تو ہمیں اس اپنے فارغ وقت کو اپنے رب کی رغبت میں لگانا چاہیے، اپنے رب کے قریب ہونے میں لگانا چاہیے، اس کی محبت میں گزارنا چاہیے، اس کے ذکر میں گزارنا چاہیے، اس فارغ وقت میں کو قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ ہے کرنے کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی فکر دامن گیر رہے، کبھی بھی مت بھولیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کرو، ایک مسافر کی طرح یہاں پہ رہو۔ اور جس طرح مسافر چلتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا خیال کیجئے، اپنی زندگی اس طرح سے بسر کیجئے۔ اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کریں، حدیث میں آتا ہے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، کوئی نہیں میں آج نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ کل سے میں فجر کی نماز پڑھوں گا،
اور میں کل سے فجر سے آغاز کروں گا اور پانچوں کی پانچیں پڑھوں گا. آج یار آج نہیں, آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج سے نہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل سے میں یہ کام کروں گا. ایسے خواہ مخواہ ہم جو ہے وہ پرولونگ کرتے رہتے ہیں, اپنے کاموں کو جو ہے وہ کل پر چھوڑتے رہتے ہیں. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. جس لمحے توفیق ملی ہے اسی لمحے جو کام کرنے کا ہے کر گزریے. جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کریں, جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کریں. وخذ من صحتک لما رزق, اور اپنی صحت کی قدر کیجئے مرض سے پہلے, بیماری سے پہلے, اور اپنی زندگی کی موت سے پہلے قدر کیجئے. میرے بھائیو دوستو, یہ ہے نئے سال کی آمد پر کرنے کے کام. نئے سال کی آمد پر کیک کاٹنا کرنے کا کام نہیں ہے, محفلیں جو ہے وہ موسیقی اس کا اہتمام کرنا کرنے کا کام نہیں ہے, آتش بازی کا اہتمام کرنا کرنے کا کام نہیں ہے, اسپیشل مجالس کا اہتمام کرنا کرنے کا کام نہیں ہے, خاص طرح کے کھانے پکانا کرنے کا کام نہیں ہے. کرنے کا کام اپنے ماضی کا حساب لینا ہے. ایک مسلمان کا طرز عمل, ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے, وہ ہر وقت اپنا گریبان پکڑا رکھتا ہے, اپنے کردار کو دیکھتا رہتا ہے, اپنے اعمال کو جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے. کہیں یہ میرے اعمال, کہیں یہ میرا رویہ, کہیں یہ میرا بول چال, کہیں یہ میری نیکیاں, یا کہیں یہ میرے افعال مجھے جو ہے وہ سیدھے رستے پہ ہیں یا کہ برائی کے رستے پہ ہوں. نئے سال کی آمد پر اپنے ماضی کا حساب لینا ہے, اپنے ماضی کا احتساب کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے شریک کاروبار کا حساب کرتے ہیں, ایک سال کے بعد بیٹھتے ہیں کیا کھویا کیا پایا اس پورے سال میں, تو ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم نے عبادات میں کہاں تک کوتاہی کی ہے, معاملات ہمارے کس طرح کے رہے, حلال و حرام کی تمیز ہم نے کیسی کی, حقوق اللہ حقوق العباد کا ہم نے کیسے خیال رکھا. یہ ہے کرنے کے کام. اور آئندہ کے بارے میں بیٹھ کے پلاننگ کرنا ہے, منصوبہ بندی کرنا ہے, سوچنا ہے کہ آئندہ والا سال میں نے کیسے گزارنا ہے. یہ ہے نئے سال کی آمد پر کرنے کے کام. اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.